بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ خصوصاً علی مرشدی الدار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اے خاصۂ خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہی غریب الغربا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ایک وائرس جس کا نام کرونا ہے، اس نے پوری دنیا میں خوف برپا کیا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ رب تعالی جتنے بھی مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے شفائے کلی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بیماری ہے، جو مصیبت ہے، وہ کفار کے لیے عذاب اور مسلمان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ بہت سارے محدثین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ وہ اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرواتا ہے، اور یہ جو وبا ہے اور بیماری کے اندر جو بندہ فوت ہوتا ہے اسے رب تعالیٰ کی طرف سے شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے دوستو، بیماری یہ ہر شخص پر آتی ہے۔ بہت ہی شاذ و نادر کوئی آدمی ہو جس کو کوئی مرض لاحق نہ ہوا ہو، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے کہ سب سے جو زیادہ سخت درد ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو ہوا ہے، اور ان سب سے زیادہ سخت میرے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس دور میں جو یہ بیماری چل رہی ہے اس حوالے سے شرح صحیح مسلم امام مسلم علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے مسلم شریف، اس سے کچھ احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں بیماری کے حوالے سے۔
حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضوان اللہ اجمعین، حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس جو کانٹا چبھنے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اس کو کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عوض اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی پیاری زوجہ محترمہ سے ہی مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مسلمان کو جو مصیبت بھی لاحق ہو، خواہ وہ کانٹا چبھے، اللہ رب العزت اس کو اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ ان 3 احادیث مبارکہ سے ہم کو یہ سبق ملا کہ مسلمان پہ جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کا نقصان نہیں۔ ہم لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو معاذ اللہ ہم بخار کو غلط کہتے ہیں، یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے، کیونکہ جو میرے آقا نامدار کی زبان سے نکل گیا کہ بیمار بندہ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے گناہوں کا وہ کفارہ ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ آج کل جو یہ بات چل رہی ہے کہ یہ چھونے سے بیماری پھیل رہی ہے، کرونا ہو جائے یا اور بھی کوئی چیز ہو جائے، کوئی بھی بیماری چھونے سے نہیں لگتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ سفر اور نہ نحوست کی کوئی اصل ہے، تو ایک عربی دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیا وجہ ہے کہ اونٹ ریگستان میں ہرنوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، پھر ان میں ایک خارش زدہ اونٹ داخل ہوتا ہے اور سب کو خارش میں مبتلا کر دیتا ہے؟ تو میرے آقا نامدار نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا پہلے اونٹ میں خارش کس نے پیدا کی تھی؟ یعنی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو پہلا اونٹ ہے اس کو بیماری کیسے لگی؟ جب بھی جو بندہ بیمار ہوتا ہے وہ صرف رب تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی مرض لگنا ہے تو وہ دنیا کے کسی سیف مقام پر بیٹھ جائے اور پھر بھی وہ اپنی جتنی زیادہ کیئر کرے گا، جتنی زیادہ حفاظت کرے، اگر اسے لگنا ہے وہ لاکھ دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود اس کو وہ مرض ضرور لگے گا۔ اگر کسی کو کچھ نہیں ہونا تو وہ چائنا میں بیٹھا ہو تو اس کو کرونا بھی نہیں ہوگا۔ اسی حوالہ سے یہ جو حدیث مبارکہ پیش کی گئی ہے اور اس کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد حاضر ہوا، یعنی جو لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ جو چھو کے بیماری پھیلتی ہے، اس حوالے سے سرکار کی بارگاہ میں ایک وفد آیا تو ان میں ایک شخص جذامی
تھا، یعنی جذامی اس وقت ایک بیماری ہوا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیغام پہنچایا، تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، ہم تم سے بیعت کر چکے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کے متعلق امام یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی اس حدیث کے موافق ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جذامی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ اس حدیث سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، جس طرح اللہ رب العزت نے مختلف امراض کے اور مختلف اسباب بنائے ہیں، اسی طرح مرض کے متعدی ہونے کو بھی بیماری لگنے کا سبب بنایا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس حدیث کے موافق ہے جس میں ہے کہ بیمار کو تندرست کے پاس نہ لایا جائے۔ نیز یہ حدیث اس بات کے مخالف نہیں ہے جس میں ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا۔ قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث مروی ہیں اور جذامی کے متعلق بھی مختلف احادیث ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ اس کے بعد پھر اختتام کی طرف جاتے ہیں کہ میرے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے شہر مدینہ النبی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ آج لوگ کرونا کی وجہ سے ڈر چکے ہیں اور اہل عرب جو ہیں اپنے آپ کو توحیدی کہنے والے یہ دعویٰ کرتے تھے ہم رب تعالیٰ پر سب سے زیادہ پختہ ایمان ہمارا ہے۔ ان دوستوں سے جو یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان بندوں سے، ان شخصوں سے جو اپنے آپ کو سب سے بڑے توحیدی کہتے ہیں، ان لوگوں نے ایسا عمل کیا کہ حرم کعبہ اور مدینہ النبی میں معاذ اللہ تالے لگا دیے۔ میرے آقا مدینہ کے تاجدار فرماتے ہیں، جس کو روایت کرنے والی آپ کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو وہاں کی وبا میں بیماری تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق اور جناب بلال حبشی بیمار ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی بیماری دیکھی تو آپ نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو نے ہمارے نزدیک مکہ محبوب کیا، مدینہ کو بھی اسی طرح محبوب کر دے، یا اس سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ میرے دوستو، مدینہ شریف میں میرے آقا نے جو دعا مانگی، اور دعا بھی ایسی کہ اس کو مکہ کی طرح ہمارے لیے محبوب کر دے یا اس سے بڑھ کے، پھر آگے سرکار نے یہ فرمایا کہ اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا، ہمارے سا اور مد میں برکت دے، اور اس کے بخار کو مقام حجفہ، یہ ایک کفار کا علاقہ تھا، اس کی طرف منتقل فرما۔ میرے دوستو، مدینہ النبی جہاں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو شفا ملتی ہے، بلکہ میرے آقا کا جو شہر ہے مکہ، جہاں آپ کی جائے ولادت ہے، وہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آباء و اجداد جو جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام
اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے نکلنے والا، پاؤں کی ایڑی سے نکلنے والا چشمہ، جس نیت سے بھی اس پانی کو زمزم کو پیا جائے، رب تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، اس سے ان لوگوں نے محروم کر دیا ہے۔ اور ایسے ان کے عقیدے خراب ہیں کہ ان کو معاذ اللہ ان کا ایمان ہی رب سے اٹھ چکا ہے کہ وہ مکہ جہاں کی فضا میں شفا ہی شفا ہے، جہاں کی گلیوں کی مٹی میں خاک میں شفا ہے، اور مدینہ تو ایسا ہے کہ جہاں رب تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ میرے دوستو، جو یہ آج کل یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ وبائی امراض، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے سلام لیں تو یہ پھیل جائے گا۔ سائنس کی جو تحقیق ہے اپنی جگہ وہ بھی درست ہے، لیکن میرا یہ ایک نظریہ اپنا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے کہ جو بھی بیماری لگنی ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے لگنی ہے، تو جتنا مرضی بندہ بچنے کی کوشش کرے، اس کو لگنی ہے تو رب کے حکم سے لگ جانی ہے، اور جس کو نہیں لگنی وہ کسی بھی جگہ پہ چلا جائے، اس کو کوئی بھی بیماری رب کے حکم سے نہیں لگنی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بعد 2-3 یہ کرونا کے معاملات کی وجہ سے لوگ حاضر ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان سے سلام نہیں لیتے تھے، میں نے اس وجہ سے سلام لیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے ابھی تک کوئی ایسا نہ، میں ٹیسٹ بھی اپنا کروایا، مجھے ایسا کوئی کسی نے رزلٹ بھی نہیں دیا کہ مجھے کرونا ہے یا کوئی اور بیماری ہے۔ یہ نظریہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اور آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہر بندہ اس دعا کو 3 دفعہ ضرور پڑھا کرے، انشاءاللہ کوئی بھی بیماری ہو، جیسا مرضی مرض ہو، اس دعا کے صدقے وہ مرض نہیں لگے گا۔ ہم لوگ اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں، کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے، یہ لوگ بسم اللہ شریف سے جو پہلے پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ہم سب کو کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اور جو میرے پیر طریقت امیر اہل سنت کے مرید ہیں وہ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں دن میں فجر کے فوراً بعد، کیونکہ یہ معمول میں بھی ہے، اور اس کو پڑھنے سے بہت ساریاں بیماریاں، کیڑے مکوڑے اور وبائی امراض سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ شجرہ اطاریہ میں یہ موجود ہے، آپ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور جو دعا حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 2 دعائیں یاد رکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جو شخص پڑھے گا انشاءاللہ اس کو کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو بیمار مدینہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔